میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ محض میری ہی عبادت کریں. صرف لیعبدون، وہ میری ہی عبادت کریں. انسان اس دنیا میں صرف عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم عبادت ہی میں لگے رہیں تو پھر بچوں کو کھلائے گا کون، ان کو پڑھائے گا کون، کھیت میں اناج کون بوئے گا، یہ ساری پھر پیداوار کیسے ہوگی، فصل کیسے پیدا ہوگی، آفس آدمی کیسے جائے گا، دنیا بھر کے بہت سے کام ہیں وہ کیسے کرے گا. کیا ہم صرف عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ تو یہاں پر آپ کو ایک چیز سمجھنا پڑے گی، یہ جو دوسری چیز ہے، جو دنیاوی اور جو دوسرے کام ہیں وہ ضمنی ہے، اور عبادت حقیقتاً ہے، اصل ہے. ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ اصل مقصد ہے. لیکن اس عبادت کے ساتھ ساتھ ہم اناج بھی بوتے ہیں، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، کپڑا بھی بنتے ہیں، آفس میں بھی جاتے ہیں، اسکول میں پڑھاتے بھی ہیں. یہ دوسرے کام ہیں، وہ ضمناً ہے. منع نہیں کیا جا رہا ہے کہ یہ کام مت کریے، لیکن ضمناً ہے. اصل مقصد عبادت ہے. مثلا ایک مثال سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کا ضلع پاکڑ لگتا ہے مان لیجئے، اور پاکڑ میں کوئی ایم پی ہے، ممبر آف پارلیمنٹ. آپ کو اپنے علاقے کے لیے اس سے کوئی کام ہے، آپ کو اس سے ملنے جانا ہے. بات چیت ہوئی، اس کے پی اے کے ذریعے ٹائم مل گیا. اس نے کہا کہ آپ سنڈے کے دن 10 بجے آپ پاکڑ آ جائیے، ہمارے گھر آ جائیے، ہمارے آفس آ جائیے اور بات کر لیجیے. آپ نے تیاری کی سیٹرڈے ہی کو، اور جلدی اٹھ گئے، صبح فریش ہوئے اور نکل گئے کہ آج ہمیں ایم پی صاحب سے، ممبر آف پارلیمنٹ سے ہمیں ملنا ہے. اس نے پاکڑ بلایا ہے، 10 بجے مجھے وہاں ملنا ہے. آپ وہاں 9:45 بجے پہنچ جاتے ہیں. 10 بجے گیٹ کھلتا ہے، آپ نے پرچی دے دی، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، 10 بجے کا مجھے ٹائم دیا ہے، ایم پی صاحب نے مجھے ملنا ہے، میں ہرن پور سے آیا ہوں، ہاتھ کاٹی سے آیا ہوں، میری ملاقات بہت ضروری ہے، میں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ ضرورتیں لے کر آیا ہوں. جیسی آپ نے پرچی دی، اس ایم پی کے پی اے نے آپ کو جواب دیا کہ ایم پی صاحب تو ہے نہیں. اچانک دلی سے کال آ گئی تھی، پارٹی کے ہیڈ کوارٹر سے ان کو بلا لیا گیا، ان کو طلب کر لیا گیا، اور وہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے وہ پاکڑ چھوڑ کے چلے گئے. صاحب اب ایم پی صاحب آپ کو اگلے سنڈے میں ہی ملیں گے، ابھی تو نہیں مل پائے ہیں، لہذا ابھی آپ چاہیے. میرے بھائیوں، آپ کیا کہیں گے؟ افسوس کریں گے. یہی تو کہیں گے میرا سفر بیکار ہو گیا. ہرن پور اور ہاتھ کاٹی سے جو میں آیا ہوں ایم پی سے ملنے، ممبر آف پارلیمنٹ سے، میرا مقصد فیل ہو گیا. میں جس مقصد کے تحت آیا تھا وہ مقصد میرا پورا نہیں ہوا. چلیے، نراش ہو گئے، آپ مایوس ہو گئے. اب وہاں سے آپ لوٹ کر ہرن پور آنا چاہتے ہیں، ہاتھ کاٹھی آنا چاہتے ہیں، اب پھر اپنے گھر ہی آنا چاہ رہے ہیں. لیکن جب آپ لوٹے وہاں سے تو آپ نے دیکھا پاکڑ کے اور ہرن پور ہاتھ کاٹھی کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک بہت بڑا ایکسیبیشن لگا ہوا ہے، نمائش لگی ہوئی ہے، میلہ لگا ہوا ہے، اور وہاں بہت سستا سامان بک رہا ہے. آپ اس ایکسیبیشن میں چلے گئے، آپ اس میلے میں چلے گئے. آپ نے ایک جیکٹ خریدی اپنے بچے کے لیے جو سستی مل رہی تھی. وہی جیکٹ جو 2000 کی تھی آپ کو اس میلے میں 500 روپے کی مل گئی. آپ نے اپنی بیوی کے لیے 2 ساڑی لے لی، جو ساڑیاں 1000 روپے کی مل رہی تھی وہ میلے میں آپ کو 250-300 روپے میں مل گئی. آپ نے 2 جوڑی موزہ خرید لیا. آپ نے کچھ ضروری چیزیں اس میلے سے خرید لی اس لیے کہ سستی مل رہی تھی. لیکن ان چیزوں کو خریدنے کے بعد بھی جب آپ اپنے گھر میں آئیں گے اور گھر میں پہنچیں گے، اور جب گھر کے افراد، محلے کے لوگ جب آپ سے پوچھیں گے صاحب
کیسا رہا آپ کا سفر؟ آپ ممبر آف پارلیمنٹ سے مل کے آئے، بتائیے رودات، تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے صاحب سفر بیکار ہو گیا، میری محنت بیکار چلی گئی، میں تھک کر چور ہوں، لیکن میں ناکام رہا، اس لیے کہ جو مقصد کے تحت گیا تھا، جس مقصد کے لیے میں گیا تھا، وہ مقصد میرا پورا نہیں ہو سکا۔ صاحب ایم پی صاحب نہیں مل سکے۔ آپ نے سامان خریدا ہے، آپ نے موزہ لیا ہے، آپ نے جیکٹ خریدی ہے، آپ نے ساڑی خریدی ہے، آپ نے کپڑا لیا ہے، بے مقصد نہیں ہے، آپ کو سستا سامان ملا، لیکن اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سفر بیکار رہا، میں اپنے سفر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا اصل مقصد ایم پی سے ملنا تھا، آپ کا اصل مقصد اس منسٹر سے یا اس منتری سے ملنا تھا، جو آپ کا پورا نہیں ہو سکا۔ یہ ساری چیزیں لینے کے باوجود بھی آپ یہی کہیں گے کہ میرا سفر بیکار رہا، کیونکہ جس مقصد کے تحت میں گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، دنیا میں آپ آئیں، آپ کتنے بھی بڑے اسکول میں ٹیچر بن جائیں، آپ اپنے بچے کو کتنا بڑا انجینئر بنا لیں، آپ اپنے بچے کو چاہے کتنا بڑا ڈاکٹر بنا دیں، آپ اپنے بچے کو کتنا بھی بڑا فلاسفر بنا لیں، آپ اپنے بچے کو سائنٹسٹ بنا لیں، آپ بہت بڑی نوکری پر فائز ہو جائیں، پائلٹ بن جائیں، سب کچھ بڑی سے بڑی نوکری آپ کرنے لگے اور بڑی سے بڑی تنخواہ آپ کو ملنے لگے، لیکن اگر آپ پہلا مقصد حل نہیں کرتے، جو اصل مقصد ہے دنیا میں آنے کا، عبادت، آپ اور آپ کی اولاد اگر اس سے دور ہے تو آپ کا ایم ایل اے ہونا بیکار، آپ کا ایم پی ہونا بیکار، آپ کا انجینئر ہونا بیکار، آپ کا سائنٹسٹ ہونا بیکار، آپ کا میرے بھائیوں پائلٹ ہونا بیکار، آپ کا ٹیچر ہونا بیکار، کیونکہ آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد تو آپ نے پورا کیا ہی نہیں ہے، اور ضمن دوسرے مقصد آپ نے جو اس کے ساتھ اٹیچ تھے وہ آپ نے کر لیے۔ جس طرح کپڑا خریدنے، جیکٹ لینے، موزہ خریدنے، لنگی خریدنے، ساڑی خریدنے کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا مقصد پورا نہیں ہوا، اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کو حاصل کر لینے کے بعد بھی اگر ہم عبادت میں کوتاہ ہیں، عبادت میں سست ہیں، تو سمجھ لیجئے گا ہم بالکل اسی طرح ہیں جس طرح ایم پی صاحب سے نہ ملنے کے بعد ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا، اسی طریقے سے اس دنیا میں آنے کے بعد، یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی ہم بیکار ہیں، کیونکہ اصل مقصد تو عبادت تھا، اس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ میرے بھائیو، اصل مقصد ہے عبادت، اور دوسری چیزیں بالکل ایسے ہی ہے جیسے لوٹتے وقت ہم نے جیکٹ لے لی، ساڑی لے لی، لنگی لے لی، کپڑا خرید لیا، یہ ضمنن ہے، منع نہیں ہے، اچھا کیا آپ نے لے لیا، لیکن اصل چیز کیا تھی؟ منتری سے ملنا۔ دوسری چیزیں ضمنن ہے، ایسی اس دنیا میں اصل چیز ہے عبادت، دوسری چیزیں اس کے ساتھ ضمنن ہے جو کی جاتی ہیں اور کی جانی چاہیے۔ اور پھر نوکری کرنا، اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانا، حلال رزق تلاش کرنا، محنت کرنا اور مزدوری کرنا بھی تو عبادت ہے، اور خود قرآن نے اس عبادت کو ذکر کیا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب جمعہ کی نماز ادا کر لی جائے تو ہم مسجد میں مت بیٹھو۔ کیوں بیٹھے ہو؟ جب جمعہ کی نماز پڑھ لی، پوری ہو گئی، تو آپ کیوں بیٹھے ہو مسجد کے اندر؟ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے زمین میں پھیل جاؤ۔ اب بیٹھے وہیں بیٹھے ہو مسجد میں، جمعہ کی نماز ادا ہو گئی، اب وہیں بیٹھے ہو صاحب، سبحان اللہ، عصر بھی ہو گئی پھر بیٹھے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، مغرب بھی ہو گئی پھر بیٹھے ہو، سبحان اللہ۔ ارے کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری پڑھ لی جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، اور کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ نے جو رزق اتارا ہے، جو روزی اتاری ہے، اس کو تلاش کرو، اس روزی کو تلاش کرو،
میرے بھائیوں خود اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ رزق حلال کماؤ، روزی کو تلاش کرو، تو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کمانے کو بھی عبادت سے جوڑ دیا ہے، یعنی نماز پڑھو، اللہ کا حق ادا کرو، اور پھر نماز کے بعد آپ رزق حلال کماؤ۔ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے رزق حلال کمانا بھی عبادت میں شامل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دنیا میں بد امنی کی بہت سی وجہ لوگ بتاتے ہیں، لیکن بد امنی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیا ہے۔ دنیا میں بد امنی کیوں ہے؟ آئیے ایک نظریہ بتاتے ہیں۔ کسی فلاسفر سے پوچھو، کسی فلاسفر سے پوچھو دنیا میں بد امنی کیوں ہے، وہ کہے گا ایٹمی ہتھیار کی وجہ سے۔ دنیا میں بد امنی اس لیے ہے کہ کسی ملک کے پاس ہتھیاروں کا خزانہ ہے اور کسی ملک کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس ساری چیزیں ہیں تو دوسروں کو ڈرا کر رکھتا ہے۔ ایک فلاسفر سے پوچھے تو کہے گا کہ دنیا میں بد امنی اس لیے ہے کہ کوئی امریکہ جیسا ملک اپنے آپ کو پوری دنیا کا سپر پاور بننا چاہتا ہے اور پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے، اور دوسرے ملک اس سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے پاس بڑے خطرناک ہتھیار ہیں۔ اس لیے بد امنی ہے دنیا کے اندر، کیونکہ امن و امان اور سکون تب ملے گا جب سب برابر ہو جائیں، کسی ملک کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو، امن اور امان قائم ہو جائے گا۔ یہ فلاسفر کا جواب ہے۔ اسی دنیا میں کمیونسٹ سے پوچھو کہ دنیا میں بد امنی کیوں ہے، تو کمیونسٹ اس کا جواب دے گا کہ دنیا میں بد امنی اس لیے ہے کہ رزق کی، دولت کی صحیح تقسیم نہیں ہوئی ہے۔ اللہ نے کسی کو بہت امیر بنا دیا، کسی کو بہت غریب کر دیا، دولت کو صحیح بانٹا نہیں ہے، کسی کو محل دے دیے بہت بڑے بڑے اور کسی کو جھونپڑی تک نہیں دیے، بیچارہ فٹ پاتھوں پر سوتا ہے، جھونپڑ پٹیوں میں سوتا ہے، کسی کے پاس عیش و آرام کے خزانے ہیں اور کسی کے پاس، بیچارے کے پاس صحیح اور صاف شفاف پانی پینے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر بد امنی ہے۔ امیر غریبوں کا خون چوستے چوستے اور امیر ہوتے جا رہے ہیں، اور غریب امیروں کی غلامی کرتا کرتا اور غریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے دنیا میں بد امنی ہے کیونکہ دولت کی صحیح تقسیم نہیں ہوئی ہے۔ یہ کمیونسٹ کہے گا۔ ایک لیڈر سے پوچھو، آج کل سرکاری لیڈر، موجودہ زمانے کے نیتا سے پوچھو، اور نیتا کا جواب کچھ عجیب ہی رہتا ہے۔ اس سے پوچھو کہ دنیا میں بد امنی کیوں ہے، چلو بھارت میں بد امنی کیوں ہے، تو وہ جواب دے گا کہ جن سنکھیا پر کنٹرول نہیں ہے، اس لیے بڑھتی ہوئی آبادی، ہمارے پاس غربت ہے اور بچے ہمارے 6 ہیں اور 8 ہیں، ایک بچے کو پال پوس کر بڑا کرنے کی اور پڑھانا لکھانے کی طاقت نہیں ہے، 4 اور ہم نے پیدا کر لیے ہیں۔ یہ جن سنکھیا، بڑھتی ہوئی تعداد، یہ بد امنی کی وجہ ہے۔ جو تعداد بڑھتی جا رہی ہے یہ بد امنی کی وجہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ تینوں جواب غلط ہیں۔ دنیا میں بد امنی کی وجہ ایٹمی ذخیرہ نہیں ہے، دنیا میں بد امنی کی وجہ دولت کی صحیح تقسیم کا نہ ہونا بھی نہیں ہے۔ آپ دولت کی صحیح تقسیم کر کے دکھا دو، سب کو برابر کر کے دکھائیے، آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ، اور کر بھی دیں گے۔ مان لیجئے سب کو برابر برابر کر دیا جائے تو یہ مائک کون لگاتا یہاں پر آج آپ کے یہاں؟ جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اتنا پیسہ ہمارے پاس بھی، ہم کیوں لگائیں گے مائک؟ آپ کا مکان ہم کیوں بنائیں گے؟ جتنی دولت آپ کے پاس ہے اتنی دولت ہمارے پاس بھی، ہم کیوں آپ کا گھر بنائیں گے؟ ہم کیوں مزدوری کریں گے؟ ہم کیوں رکشہ چلائیں گے؟ جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے، ہم کیوں رکشہ چلائیں گے؟ دنیا میں جتنا انسان، ٹرین کے ڈرائیور ہوں، بسوں کے ڈرائیور ہوں، ہوائی جہاز کے پائلٹ ہوں، یہ سب نوکریاں کیوں کریں گے؟ جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے، ہم کیوں یہ کام کریں؟ ایک انسان اپنے گھر اور مکان کو چھوڑ کر سعودی، کویت اور دبئی کا سفر کیوں کرے گا؟ جتنا پیسہ تمہارے پاس ہے اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے، کیوں اپنی بیوی بچے ماں باپ کو چھوڑ کر ہم سعودیہ اور کویت اور دبئی جائیں نوکری کرنے کے لیے؟ نہیں ہو پائے گا۔
یہ اصل وجہ نہیں ہے بدامنی کی. دنیا میں جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو ان کے اصل مقصد سے دور کر دیا ہے. اور اصل مقصد کیا ہے؟ عبادت. ہم نے لوگوں کو ان کے اصل کام میں نہیں لگایا ہے, اس لیے بدامنی پھیلی ہوئی ہے. ایک اسکول دیکھ لیجئے, آپ کے ہاں اسکول تو کھلے ہوں گے, آپ اسکول پر نظر ڈالیے. ایک اسکول صبح 10 بجے کھلتا ہے, 2 بجے اس کی چھٹی ہو جاتی ہے. آپ کا بچہ 10 بجے اسکول جاتا ہے, 2 بجے گھر پہ واپس آتا ہے. آپ کا بچہ 9:30 بجے اسکول پہنچ گیا. پہلے رکشہ آ گیا, پہلے بس کا ڈرائیور آ گیا, آپ کے بچے کو لے گیا. اسکول لگنے سے پہلے, کلاس لگنے سے پہلے بچے ایک میدان میں جمع ہیں, کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں. ایک دوسرے کو مار رہا ہے, کوئی جھولے پہ جھول رہا ہے, کوئی گھسکنی پہ گھسک رہا ہے, کوئی پارک میں ہے, کوئی پکڑا پکڑی کھیل رہا ہے. اسکول میں شور ہو رہا ہے, شرابہ ہو رہا ہے, کان کے پردے پھٹے جا رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ ابھی بچے اپنے اصل کام میں نہیں لگے ہیں, اس لیے یہ بدامنی اسکول کے اندر پھیلی ہوئی ہے. بدامنی کیوں پھیلی؟ کیونکہ ابھی بچے آزاد ہیں, ان کو آپ نے ان کے اصل مقصد سے نہیں لگایا. بچے شور کریں گے, ہنگامہ کریں گے, سب کچھ کریں گے. اس لیے نہیں کہ وہ بھوکے ہیں, اس لیے نہیں کہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے, بلکہ اس لیے کہ ان بچوں کو ابھی آپ نے ان کے اصل کام سے نہیں لگایا. جیسے ہی 10 بجتے ہیں, گھنٹی لگتی ہے, پیریڈ شروع ہوتا ہے, سارے بچے اپنے اپنے کلاسوں میں چلے جاتے ہیں. آئیے ذرا اس منظر کو دیکھیے, سارے بچے اپنے اپنے کلاسوں میں چلے جاتے ہیں, ایک دم شور شرابہ بند ہو جاتا ہے. وہی بچے اب پڑھنے لگے, اے فور ایپل, ایپل مانی سیب, بی فور برڈ, برڈ مانی چڑیا. وہی بچے جو ابھی شور کر رہے تھے, پیریڈ لگتے ہی, گھنٹی لگتے ہی اپنے اپنے کلاسوں میں ایک دم خاموش ہے, سناٹا چھا گیا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں کوئی ہے ہی نہیں. بچوں کی ہنگامہ آرائی, بیک وقت کیسے ختم ہو گئی, ایک دم سکون کیسے پیدا ہو گیا, بدامنی کیسے مٹ گئی, اشانتی کیسے ختم ہو گئی, سکون کیسے اسکول کے اندر ہو گیا. سکون کی اصل وجہ یہ ہے, آپ نے ان بچوں کو ان کے اصل کام میں لگا دیا. آپ نے ان بچوں کو بتا دیا کہ پڑھنے کے لیے آئے ہو, یہ تمہارا اصل مقصد ہے, لہذا پڑھو. اب وہی بچے اپنے اصل کام سے لگ گئے. اے فور ایپل, بی فور برڈ, سی فور کیٹ, ڈی فور ڈاگ. وہی بچے اپنے اصل کام میں لگ گئے. امن اور امان اور شانتی پیدا ہو گئی. اس دنیا میں بدامنی کی وجہ ایٹمی ہتھیاروں کا ذخیرہ نہیں ہے. اس دنیا میں بدامنی کی وجہ لوگوں کی اور انسانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور جن سنکھیا نہیں ہے. اس دنیا میں بدامنی کی وجہ دولت کی صحیح تقسیم کا نہ ہونا نہیں ہے. اس دنیا کی بدامنی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو, عوام کو اور پبلک کو ان کے اصل مقصد میں نہیں لگایا ہے. اس کو ان کے اصل کام پہ لگا دو کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تمہارا اصل کام یہ ہے کہ اس دنیا میں تم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. اور جب یہ انسانیت اللہ کی عبادت میں لگ جائے گی تو امن و امان پیدا ہو جائے گا, سکون پیدا ہو جائے گا, شانتی پیدا ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو اصل کام سے لگا دیا ہے. میرے بھائیوں, یہ کام ہونا چاہیے ہمارا اور آپ کا کہ ہم لوگوں کو ان کے اصل کام سے جوڑ دیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ